اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن اجر اشکلانی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ لکھتے ہیں کہ جب منگول مسلمان دنیا پر قابض ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں یہ انتہائی دردناک دور تھا۔ اس دوران ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا۔ جامعہ نظامیہ کی لائبریری کے تہہ خانوں میں دریائے دجلہ کا پانی چھوڑ دیا گیا۔ مسلمانوں کی تقریباً 1.25 لاشیں وہاں سے اٹھائی گئی۔ منگولوں نے مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے بغداد کے ہر کوچے گلی میں خون کی ندیاں بہائی۔ ان کے سپاہی گلیوں میں گشت کرتے تھے کہ کہیں کوئی مسلمان چھپا بیٹھا ہو تو اسے بھی شہید کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ چند ایک مسلمان زندہ بچے تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے گلے میں سلیبیں لٹکا لی اور ظاہری طور پر عیسائی بن گئے۔ اب پورے بغداد میں ایک ہی مسلمان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مسلمانوں کے خاتمے کے بعد اس عیسائی بادشاہ نے ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کروایا۔ لاکھوں افراد کا مجمع جمع تھا۔ اس قدر بڑے پنڈال میں سب عیسائی تھے۔ ایک آدھ کوئی مسلمان تھا بھی تو وہ بھی اپنی شناخت چھپائے بیٹھا تھا۔ اس دوران اس بدبخت عیسائی بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ باتیں شروع کر دی۔ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرعام کی جا رہی تھی، مگر افسوس کہ اتنے بڑے پنڈال میں کوئی ایک بھی شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروانہ موجود نہیں تھا جو اس کو لگام ڈالتا۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین جاری تھی اور کوئی اس بدبخت کو روکنے والا بھی نہ تھا۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کرنے سے باز نہ آیا تو پاس ہی ایک کتا موٹے سنگل سے بندھا ہوا تھا۔ اس نے اچانک زور سے غرانا شروع کر دیا تو مجمع کی توجہ اس کتے کی جانب ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کتا انتہائی غصے میں پوری طاقت لگا کر اس بادشاہ پر جھپٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مضبوط سنگل اس کے گلے کا پھندا بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتے میں وہ جذبہ پیدا کر دیا تھا جو مجمع میں کسی کے دل میں نہیں تھا۔ جب عیسائی بادشاہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بولتا تو یہ کتا بھی زور زور سے بھونکنے لگتا، اور جب یہ خاموش ہوتا تو کتا بھی چپ ہو جاتا۔ یہ منظر کیسا عجیب تھا کہ ایک کتا جو انسان کی زبان کو نہیں سمجھ سکتا تھا، مگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی باتیں سن کر اسے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو پامال کرنے پر جب کسی انسان کو غیرت نہ آئی تو ایک بے زبان جانور کو اللہ تعالیٰ نے شعور عطا فرما دیا۔ کسی کو گمان تک نہیں تھا کہ یہ کتا لوہے کی مضبوط سنگل کو توڑ کر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہڈی بوٹی ایک کر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ڈرتے ہوئے اس بادشاہ سے کہا کہ آپ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نازیبا الفاظ بول رہے ہو،
اس لیے یہ کتا آپ پر بھونک رہا ہے۔ لیکن بادشاہ نے کہا کہ یہ تو ایک کتا ہے، اس کو کون سی میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ شاید میں نے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا، اسے لگا کہ مجھے مارنے لگا ہے، اس وجہ سے یہ بھونکنے لگ پڑا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس بدبخت نے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی۔ جب یہ گستاخ بادشاہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بولنے سے نہ رکا تو کتے کا صبر بھی ختم ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا مجمع تھا کہ جہاں تک نظر جاتی تھی سر ہی سر دکھائی دیتے تھے۔ وہاں موجود لاکھوں افراد نے اس منظر کو دیکھا کہ اس کتے نے مضبوط ترین لوہے کی سنگل کو ایک جھٹکے میں توڑ ڈالا اور اس گستاخ پر جھپٹ پڑا۔ اس نے اپنے نوکیلے دانت گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں گاڑ دیے اور پنجوں سے دیوانہ وار اس کے پورے جسم کو نوچنے لگا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے کتے کو ڈنڈوں سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، مگر یہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ڈنڈے لگنے کی تکلیف میں اس نے اپنے پنجوں سے بادشاہ کو نوچنا تیز کر دیا اور نوکیلے دانت مزید بادشاہ کی گردن میں پیوست کر دیے۔ بادشاہ کے چمچوں کے وار پر کتے کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اسے یہ ڈر ہے کہیں تکلیف میں مر ہی نہ جائے اور اس کے مالک کا دشمن زندہ بچ نکلے۔ کچھ لمحوں بعد بادشاہ کا جسم مردار پڑا تھا، مگر کتا پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ ابھی تک اسی گستاخ کی سانسیں چل رہی تھیں۔ لاکھوں افراد کے سامنے یہ گستاخ بادشاہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ کتے نے اپنی ناک سے کچھ سونگھا اور اس کے مردہ جسم کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ جب اسے مکمل یقین ہوا کہ یہ گستاخ جہنم واصل ہو چکا ہے، تب جا کر اس نے بادشاہ کی گردن چھوڑی۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس منظر کو دیکھ کر اسی وقت 40,000 عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا اور بعد میں بھی بہت سے لوگ اس واقعے سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے اور یوں مسلمانوں کی نسل پھر سے بڑھنے لگی۔ آج کا واقعہ دوستو اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔